بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول 7 سانپوں کا زہر، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فوجی جوان 10 روز کی چھٹی آیا اور مارا گیا۔ آدھی رات کے لگ بھگ اس کے گاؤں کا نمبردار تھانے میں رپورٹ دینے آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک چوکیدار تھا اور دوسرا اسی گاؤں کا ایک آدمی جس نے لاش دیکھی تھی۔ ان کی رپورٹ کے مطابق یہ آدمی کہیں سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ چاندنی میں اسے 2 کھیتوں کے درمیان مینڈ پر ایک آدمی پڑا نظر آیا۔ اس نے گھوڑی سے اتر کر دیکھا، یہ آدمی مرا ہوا تھا۔ اس نے اسے پہچان لیا، یہ اسی کے گاؤں کا ایک جوان آدمی تھا۔ اس نے نمبردار کو جگا کر بتایا۔ نمبردار اور چوکیدار لاش دیکھنے گئے اور لاش دیکھنے والے کو ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ میں اپنے کئی قصوں میں بتا چکا ہوں کہ ان دنوں اور ان علاقوں میں قتل کی وارداتیں بہت ہی کم ہوا کرتی تھیں۔ یہ حال نہیں تھا جو پاکستان میں آج کل ہے۔ دن دھاڑے قتل ہوتے ہیں، پورے کنبے قتل ہو جاتے ہیں، ان میں سیاسی قتل بھی شامل ہیں۔ تھانے میں قتل کی وارداتوں کی تفتیشوں کے انبار لگے رہتے ہیں اور کارگزاری ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کلرک سرکاری دفتروں میں کام کرتے ہیں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں قتل اور ڈکیتی کو اس قدر سنگین واردات سمجھا جاتا تھا کہ پولیس کی مشینری طوفان کی طرح حرکت میں آ جاتی تھی۔ ڈی ایس پی اور ایس پی انگریز ہوتے تھے جو تھانے داروں پر آسیب کی طرح سوار رہتے تھے، بغیر اطلاع موقع واردات پر پہنچ جاتے تھے۔ تفتیش کی روز مرہ ڈائری ایس ایچ او ہیڈ کوارٹر کو بھیجتے تھے جو بالائی افسر غور سے پڑھتے اور تفتیش کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ میرے تھانے کے ایک گاؤں کا نمبردار آدھی رات کے وقت قتل کی رپورٹ لایا تو مجھے یہ سوچنے تک کی جرت نہ ہوئی کہ کچھ دیر اور سو لوں اور نمبردار وغیرہ کو انتظار میں بٹھائے رکھوں۔ مرنے والا تو مر ہی چکا تھا، مگر میں اسی وقت تیار ہوا، گھوڑا تیار کروایا، اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا اور دفتر میں ایف آئی آر لکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس کے لیے ضروری معلومات لیں اور میں اپنے عملے کے ساتھ چل پڑا۔ فاصلہ 2 میل سے کچھ کم ہی تھا۔ راستے میں نمبردار، چوکیدار اور لاش دیکھنے والے آدمی سے اپنی تفتیش کے لیے معلومات لیتا گیا۔ ان کے مطابق مقتول کے متعلق پتہ چلا کہ 1 سال گزرا فوج میں بھرتی ہوا تھا، ٹریننگ ختم کر کے 10 روز کی چھٹی آیا تھا۔ یہ چھٹی ہر رنگ روٹ کو ٹریننگ کے بعد ملا کرتی تھی۔ عمر 21-22 سال تھی۔ اس وقت دوسری جنگ عظیم تیسرے سال میں داخل ہو چکی تھی۔ ہندوستان خطرے میں تھا۔ جاپانی فوجیں برما پر قابض ہو چکی تھیں۔ ہندوستان میں فوجی بھرتی کا یہ عالم تھا کہ جو جوان چلنے کے قابل ہوتا اسے بھرتی کر لیا جاتا۔ انگریزوں نے بھرتی کے لیے اتنی کشش پیدا کر دی تھی کہ لڑکے گھروں سے بھاگ بھاگ کر بھرتی ہو جاتے تھے۔ مقتول کھاتے پیتے زمیندار کا بیٹا تھا جس کے لیے فوجی نوکری میں کوئی مالی کشش تو نہیں تھی۔ باپ کی اراضی بہت تھی لیکن وہ بھرتی ہو کر چلا گیا اور اب سپاہی بن کر ٹریننگ کے بعد چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس کی شادی بھرتی ہونے سے 6 مہینے پہلے ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کبھی کی مر چکی تھی۔ اس کے بھرتی ہونے سے تقریباً 1.5 سال پہلے اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ دوسری بیوی 18-19 سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ مقتول کے باپ کی عمر 50-60 سال کے درمیان تھی۔ مقتول کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، 2 بہنیں تھیں۔ ایک کی عمر 6-7 سال اور دوسری کی 10-11 سال تھی۔ ستیلی ماں کا نام سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا۔ ستیلی ماں کا ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی پہلی بیوی کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو حادثوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک تکون ہے جس کے 3 زاویے ہوتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی، دوسرے اس کی نوجوان دوسری بیوی اور تیسرے گھر میں ایک جوان بیٹا۔ یہ تکون مکمل ہو جاتے تو اس کے اندر قتل کی واردات ہو سکتی ہے اور اکثر ہو جاتی ہے۔ شہریوں کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دیہاتی چونکہ انتہا پسند ہوتے ہیں اس لیے نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس واردات میں بھی اگر یہ قتل کی ہی واردات تھی
مجھے ایسے ہی شک ہوا تھا۔ اس پہلو کا بھی ایک پہلو تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مقتول کا اپنی نوجوان ستیلی ماں کے ساتھ در پردہ دوستانہ نہ پیدا ہوا ہو، بلکہ مقتول نے دوستانہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ستیلی ماں نے مقتول کے باپ کو بتا دیا ہوگا اور باپ نے بیٹے کو قتل کروا دیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ باپ نے اپنی دوسری بیوی کو اپنے جوان بیٹے میں قابل اعتراض دلچسپی لیتے دیکھ لیا ہو اور اس نے بیٹے کو خفیہ طریقے سے قتل کروا دیا ہو۔ یہ میری قیاس آرائیاں تھیں۔ البتہ اس حد تک میرے ذہن نے قبول کر لیا کہ قاتل مقتول کے گھر میں ہے۔ اس گھر میں ایک لڑکی اور بھی تھی۔ یہ مقتول کی بیوی تھی، جو مقتول کی ستیلی ماں کی ہم عمر تھی۔ وہ بھی اس واردات میں ملوث ہو سکتی تھی۔ میں نے نمبردار سے دونوں لڑکیوں کے متعلق پوچھا کہ کیسی ہیں۔ اس نے بتایا کہ مقتول کی ستیلی ماں شریف لڑکی ہے، اس میں لڑکیوں والی شوخی بھی نہیں۔ مقتول کی بیوی تیز ترار اور شوخ ہے، اس لحاظ سے سارے گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں اسے پسند کرتی ہیں۔ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یہ ان دونوں لڑکیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مقتول کی بیوی کا نام اتفاق سے مجھے یاد رہ گیا ہے، نام ارملہ تھا۔ یہ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ چند دن رہتی اور اپنے میکے چلی جاتی تھی، چند دن وہاں رہتی اور آ جاتی تھی۔ مقتول بھرتی ہو کر چلا گیا تو ارملہ یہ تمام عرصہ اپنے ماں باپ کے گھر رہی۔ اب آ گئی ہوگی، میں نے کہا۔ اس کا خاوند چھٹی آ گیا تھا۔ نہیں آئی، نمبردار نے بتایا۔ مقتول کو آئے 4-5 روز گزر گئے تھے، اس کی بیوی نہیں آئی۔ مقتول اسے لینے گیا ہوگا۔ معلوم نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ مقتول کیسا آدمی تھا؟ عام سی شکل والا جوان تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ جسم بھی ایسا نہیں تھا جیسے دیہاتی جوانوں کے ہوتے ہیں۔ چونکہ خوشحال زمیندار کا بیٹا تھا، اس لیے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ چال چلن کا برا نہیں تھا۔ کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ مراسم ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ یا کسی سے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں سنی، نمبردار نے کہا، اور چوکیدار نے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے آدمی نے نمبردار کی تائید کی۔ دیہات میں کسی کی کوئی ایسی ویسی حرکت چھپ نہیں سکتی۔ دیہاتیوں کو ایک دوسرے کے گھروں کی ان باتوں کا بھی علم ہوتا ہے جو وہ ایک دوسرے سے چھپانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اگر مقتول میں کوئی برائی ہوتی تو نمبردار اور چوکیدار اس سے ناواقف نہیں ہو سکتے تھے۔ مقتول کی بیوی اس کے ہاں نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ 1 سال بعد چھٹی آیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان میں ناچاکی تھی۔ گاؤں سے لالٹینیں آ گئی تھیں۔ لاش کو دیکھنے سے پہلے مجھے اپنا یہ نقصان نظر آیا کہ لاش کے ارد گرد کوئی کھرا سلامت نہیں تھا۔ پہلے نمبردار، چوکیدار اور لاش کو سب سے پہلے دیکھنے والا آدمی لاش کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے تھے۔ نمبردار لاش پر جن 2 آدمیوں کو پہرے پر چھوڑ آیا تھا، انہوں نے بھی قاتل کے کھرے مسل ڈالے تھے۔ ان کے علاوہ وہاں چند اور آدمی آ گئے تھے۔ ان میں مقتول کا باپ بھی تھا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے لاش کو غور سے دیکھا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی اور منہ بند تھا۔ چہرے پر درد یا موت کی تلخی کا تاثر تھا۔ لاش کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، ناک میں خون جمع ہوا نظر آ رہا تھا اور ہونٹوں کے کونوں میں بھی تھوڑا سا خون تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے یہ خون اندر سے نکلا ہو۔ بعض اوقات ناک اور منہ سے ذرا سا خون سر پر شدید ضرب لگنے سے بھی نکلتا ہے۔ میں نے سر کو غور سے ہر طرف سے دیکھا، ضرب کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر کپڑے ہٹا ہٹا کر سارے جسم کا معائنہ کیا، کہیں بھی زخم یا چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ کپڑوں پر خون کا ہلکا سا بھی داغ دھبا نہیں تھا۔ گردن کو 2 لالٹینوں کی روشنی میں بڑی ہی غور سے دیکھا، وہاں رسی سے یا ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میری نظر ڈاکٹر کی نظر نہیں تھی، میں اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کسی سانپ یا کسی بڑے ہی زہریلے بچھو نے ڈسا ہو۔ میں نے سانپ کے ڈنک کے مرے ہوئے آدمی دیکھے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کی لاشوں کی حالت ایسی ہی ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں ایک بڑا ہی زہریلا بچھو ہوا کرتا تھا، اس کے ڈسے ہوئے انسان یا جانور کا یہی حال ہو جاتا تھا۔ میں نے لاش کے پاؤں اور پنڈلیاں دیکھیں، سانپ اور بچھو کے ڈنک کا نشان یہیں کہیں ہو سکتا تھا۔ لاش کے پاؤں میں چپل تھے، ایڑیاں اور پنجے ننگے تھے۔ میں نے چپل اتار کر دونوں پاؤں دیکھے، وہاں بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ سانپ کے کاٹنے کے نشان بڑے صاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا باعث زہر خورانی رہ جاتا تھا۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہ یہاں کیوں آیا؟
کیا یہ کسی کے گھر سے آ رہا تھا جہاں اسے زہر دیا گیا تھا اور یہاں آ کر گر پڑا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے باپ نے یا ستیلی ماں نے زہر دیا ہو اور یہ کہیں جا رہا ہو مگر زہر کے اثر نے اسے آگے نہ جانے دیا۔ یہ واردات خودکشی کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے زہر خود کھا لیا ہوگا اور گھر سے نکل آیا ہوگا۔ خودکشی کی صورت میں بھی مجھے تفتیش تو کرنی ہی تھی۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا اور مقتول کے گاؤں جا کر چوپال میں ڈیرے ڈال دیے۔ نیند اڑ چکی تھی، نہ اڑتی تو بھی سونے کا سوال ختم ہو گیا تھا۔ مجھے تفتیش کرنی ہی تھی۔ میرے بچنے کی یہی ایک صورت تھی کہ ڈاکٹر لکھ دے کہ مرنے والے کو سانپ نے کاٹا ہے۔ میں نے مقتول کے باپ کو کمرے میں بٹھایا۔ اس کا رونا قدرتی تھا۔ اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی۔ قد بد اچھا تھا۔ اس نے سر کے بالوں اور مونچھوں کو خضاب سے سیاہ کر رکھا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں تھیں جنہیں اس نے تاؤ دے رکھا تھا۔ وہ گردن کو اکڑا کر اور لمبا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غالباً خضاب اور مصنوعی حرکتوں سے مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی جوان ہے اور اس نے نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے غلطی نہیں کی۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ اس نے زور دے کر کہا کہ اس کا سلوک ہر کسی کے ساتھ بڑا اچھا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ کیا تم دل سے چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کے قاتل کو پکڑ کر اسے سزا دلوائی جائے؟ کیوں نہیں چاہتا؟ اس نے جواب دیا، مجھے پتا چل جائے کہ قاتل ہے کون تو اسے اپنے ہاتھوں گولی مار دوں گا۔ پھر میں جو پوچھوں وہ بالکل صحیح بتانا، میں نے کہا، اور اس سے پوچھا، تمہارا بیٹا جب بھرتی ہو کر چلا گیا تو تمہاری بیوی خوش ہوتی تھی یا اسے افسوس ہوا تھا؟ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں صرف تمہارا بیان نہیں لوں گا۔ تمہاری بیوی ہے، بچیاں ہیں اور گاؤں کے اتنے زیادہ لوگ ہیں جو تمہارے گھر کی ہر ایک بات جانتے ہیں۔ مجھے ان سب کے بیان لینے ہیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، راجپوت کا بچہ ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے میرے سوال کا یہ جواب دیا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا جب فوج میں گیا تو میری بیوی خوش تھی یا اداس۔ ٹریننگ کے دوران تمہارا بیٹا تمہیں خط لکھتا رہا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس نے ایک بھی خط نہیں لکھا۔ تم نے لکھا ہوگا؟ 2-3 لکھے تھے، اس نے جواب دیا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ کوئی ناراضگی تھی؟ ناراضگی تو کوئی نہیں تھی۔ تمہاری بیوی نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹے کا خط نہیں آیا؟ میں نے کہا، وہ آخر ماں تھی، خاص ستیلی ہی تھی، تمہیں خوش کرنے کے لیے ہی کبھی اس نے پوچھا ہوگا۔ وہ ذرا طیش میں آ گیا، بولا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میں تفتیش کے دوران دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھا کرتا تھا۔ غصہ کام بگاڑ دیا کرتا ہے۔ اس آدمی کو دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اس عمر میں جوان بننے کی کوشش کر رہا تھا اور نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے یہ توقع لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی ناک پر مکھی نہ بیٹھے۔ اس نے طیش میں بات کی تو میرا غصہ بھڑک اٹھا، لیکن میں نے غصے پر قابو پا لیا۔ راجپوت مہاراج، میں نے ذرا مسکرا کر کہا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری دوسری بیوی جس کی عمر تمہارے بیٹے سے 2 سال کم تھی، اس بیٹے کے ساتھ خوش رہتی تھی یا اس لڑکی کا اس کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ ستیلی ماں کا سلوک اچھا نہیں ہوا کرتا۔ وہ جھجکا اور بے چین سا ہو کر بولا، سلوک تو اچھا ہی تھا۔ تمہارے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ ان میں کھٹ پٹ لگی رہتی تھی، اس نے جواب دیا۔ میری بہو جھگڑالو سی ہے اور میری بیوی ایسی چالاک اور تیز ترار نہیں ہے۔ تمہاری بہو کا تمہارے بیٹے کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ میرا خیال ہے اچھا نہیں تھا۔ ان میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میرے سامنے تو کبھی نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ میں زیادہ وقت باہر کھیتوں میں گزارتا تھا۔ میں اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا اس کے بیٹے کے ساتھ درِ پردہ تعلق تو نہیں تھا، یا کیا ان دونوں کے درمیان ناراضگی تھی۔ یہ شخص یا تو بہت چالاک تھا کہ پردہ ڈالنے میں کامیاب رہا، یا پھر میری سوچ غلط تھی اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے میں وہ بات نہ نکلوا سکا جو میں نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی کہ وہ اپنی عزت پر اپنی زبان سے کیچڑ اچھالے گا۔ ایسی معلومات دوسرے ذرائع سے ہی مل سکتی تھیں۔ اس سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور بدلتے رنگوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے کچھ باتیں چھپا لی ہیں اور میرے سوالوں کے اس نے جو جوابات دیے ہیں ان میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے، اور مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ باپ بیٹے میں ناراضگی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور پوچھنا شروع کر دیا، تمہارا بیٹا کس وقت گھر سے نکلا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔
تم نے اسے کس وقت گھر میں دیکھا تھا؟ سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ یہ نہیں دیکھا کہ باہر کس وقت نکلا؟ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس نے گھر کھانا کھایا تھا؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ الگ کھانا کھاتا تھا۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر سے نکلا؟ میں نے پوچھا۔ گھر واپس آیا ہوگا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تم نے اسے اس لیے نہیں دیکھا کہ تم اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے؟ میں نے طنزیہ کہا۔ جو باپ جوان بیٹے کی موجودگی میں اس کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے اسی طرح دشمن ہو جاتے ہیں جس طرح تم اپنے بیٹے کے ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بات اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ اپنے رد عمل پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان جو بات زبان سے نہیں کہتا وہ اس کا رد عمل بتا دیا کرتا ہے، بشرط یہ کہ تفتیشی افسر کی نظر گہری ہو۔ میرے تانے پر اس آدمی کے چہرے کا تاثر بدل گیا، غصے کے آثار بھی پیدا ہوئے، مگر اس نے دبی دبی زبان میں کہا، میری اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ باہر کانسٹیبلوں کے پاس بیٹھ جائے، گھر نہ جائے۔ ASI سے کہا اسے جانے نہ دے۔ نمبردار سے کہا کہ اس کی بیوی کو بلا لائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک لڑکی چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے نمبردار کو باہر نکال کر لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ گھونگھٹ اٹھا دے۔ گھونگھٹ سے جو چہرہ برآمد ہوا اس میں کوئی غیر معمولی کشش نہیں تھی۔ وہ نوجوان اور قبول صورت لڑکی تھی، بدصورت نہیں تھی۔ میں نے بات کرنے سے پہلے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ شکل و صورت سے وہ روایتی ہندو لڑکی لگتی تھی جس میں شرم و حجاب تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا ستیلا بیٹا مر گیا ہے؟ ہاں، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کس طرح مرا ہے؟ کہتے ہیں قتل ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ عورتوں سے سنا ہے کہ اسے کسی نے زہر دیا ہے۔ خامن نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو رات کو اطلاع ملتے ہی نکل گئے تھے، پھر واپس نہیں آئے۔ اس کا کوئی دشمن تھا؟ میں کیا جانوں، اس نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ باہر کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی، اس نے خود زہر کھا لیا ہوگا۔ اس نے گردن کو ذرا سا خم دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے معلوم نہیں۔ سنا ہے تمہارے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، اس کے ساتھ تمہارا سلوک ستیلی ماؤں والا نہیں تھا اور تمہیں وہ اچھا لگتا تھا۔ میرے ساتھ اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ وہ تو مجھ سے ناراض رہتا تھا۔ ناراضگی کی وجہ؟ اس نے سسکی لینے کے انداز سے کہا، وہی جانے۔ وہ باپ سے بھی ناراض رہتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، ناراض ہی رہتا تھا۔ اس نے کل شام کھانا گھر ہی کھایا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ کھانے کے وقت سے پہلے گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو تم نے اسے گلاس میں دودھ پلایا تھا؟ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ میں نے کہا، اس نے دودھ خود مانگا تھا یا تم نے خود ہی دیا تھا؟ وہ شام سے پہلے کا نکلا ہوا واپس ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے پہلی بار جاندار آواز میں بات کی۔ اس نے نہ کبھی مجھ سے دودھ مانگا تھا، نہ میں نے اسے کبھی دودھ پلایا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن مجھے یقین کرنا تھا۔ میں نے اسے دودھ کے گلاس پر ہی چکر دینے شروع کر دیے۔ وہ جان گئی کہ میں اس پر یہ شک کر رہا ہوں کہ اس نے مقتول کو زہر دیا ہے۔ میں نے اسے اتنے چکر دیے کہ وہ تنگ آ گئی، یہاں تک کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ پہلے وہ ادھورے ادھورے جواب دیتی یا چپ رہتی تھی۔ میں نے اسے پریشان کر دیا تو وہ جوشیلی آواز میں تفصیل اور وضاحت سے جواب دینے لگی۔ اگر مجھے یہ بتا دو وہ تم سے اور اپنے باپ سے کیوں ناراض رہتا تھا تو میں تمہیں سچا سمجھ کر ابھی چھٹی دے دوں گا۔ اس نے سر جھکا لیا، چند سیکنڈ خاموش رہی، سر اٹھایا، میرے منہ کی طرف دیکھا اور بولی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ انہیں پتہ چل گیا تو ناراض ہوں گے۔ تم نہیں بتاؤ گی تو بھی یہ باتیں مجھ تک پہنچ ہی جائیں گی۔ میں نے کہا، پھر میں تمہیں اپنے ستیلے بیٹے کے قتل کے شک میں گرفتار کر لوں گا۔ اس کا جسم کانپا اور اس کا رنگ جو صاف ستھرا گندمی تھا پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا، تم مجھے جو کچھ بتاؤ گی وہ میں تمہارے خاوند کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے ساتھ دل کھول کر بات کرو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، اس نے کہا۔ اس نے پہلے دن سے دل میں یہ خیال ڈال لیا تھا کہ چونکہ میں جوان ہوں اور اس کا باپ بوڑھا ہے، اس لیے میں اس بوڑھے کو پسند نہیں کرتی اور اس سے خوش نہیں۔ اس کا باپ باہر نکل جاتا،
تو یہ یعنی مقتول میرے ارد گرد اس طرح گھومنے لگتا جیسے میں اس کی دلہن ہوں۔ پہلے تو میں اس کی نیت نہ سمجھی۔ ایک روز اس کا باپ کسی دوسرے گاؤں کو چلا گیا، اسے رات وہیں رہنا تھا۔ اس رات اس کے بیٹے کی نیت کھل کر سامنے آئی۔ اس نے مجھ پر دست درازی کی۔ میں اسے کہتی رہی کہ میں اس کی ماں ہوں، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس نے زبردستی کی کوشش کی تو میں دوڑ کر صحن میں آ گئی اور اسے کہا کہ میں شور مچا کر گاؤں کو جگا دوں گی۔ تب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس نے یہ منت بھی کی کہ میں اس کے باپ کو نہ بتاؤں۔ میں نے اس کے باپ کو نہ بتایا۔ بہت دن گزر گئے تو میرے ستیلے بیٹے نے پھر ویسی ہی حرکتیں شروع کر دیں۔ باپ گھر نہ ہوتا تو یہ رسوئی میں میرے پاس بیٹھ جاتا، بیہودہ چھیڑ چھاڑ کرتا اور اسی طرح مجھے تنگ کرتا رہتا۔ میری برداشت ختم ہو گئی تو ایک روز میں نے اس کے باپ کو بتا دیا۔ باپ اسے اپنے ساتھ کھیتوں پر کام کے لیے لے گیا۔ بہت وقت بعد واپس آئے۔ اس روز کے بعد باپ بیٹے میں بول چال بند ہو گئی۔ میں اس یعنی مقتول کے آگے کھانا رکھتی تھی اور وہ کھا لیتا تھا۔ زیادہ وقت باہر گزارتا تھا۔ کام کاج بھی اس نے کم کر دیا۔ کل ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ گھر میں نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ باہر کا مجھے کچھ پتا نہیں۔ تم نے اتنی ساری باتیں بتا دی ہیں۔ میں نے کہا ایک بات اور بتا دو، تم اس بوڑھے شخص سے خوش ہو؟ ہاں خوش ہوں، اس نے شرمیلی آواز میں جواب دیا۔ ذرا سوچ کر بولی، مجھے باپ بیٹے کی ناراضگی پسند نہیں تھی۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دو۔ وہ اتنے ناراض تھے کہ اپنے بیٹے کے بھلے برے کے ساتھ بھی انہوں نے تعلق توڑ لیا تھا۔ وہ نہیں مان رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ اس عمر میں دوسری بیوی لے آئے ہیں اور وہ جوانی میں اکیلا پھر رہا ہے۔ اس کی شادی ہو جائے تو خوش رہے گا اور مجھ سے اس کی نظر ہٹ جائے گی۔ اس کے باپ نے کہلوا کر ایک رشتہ ڈھونڈ لیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ سنا ہے اس لڑکی کے ساتھ تمہاری نہیں بنتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا وجہ تھی؟ میں ستیلی ماں ہوں نا، اس نے جواب دیا۔ سارے پاپ میرے ہی ہوں گے۔ یہ لڑکی یعنی ارملا گھر بیٹھنے والی لڑکی نہیں تھی، ہنستی کھیلتی زیادہ تھی۔ میرے خاوند نے اسے اتنا زیادہ باہر رہنے سے منع کیا تو اسے شک ہوا کہ میں نے اپنے خاوند کو اس کے خلاف بھڑکایا ہے۔ میں خود اس کی شوخیاں اور بے حیائی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ جب جی میں آئی میکے چلی جاتی۔ اب دیکھیے، خاوند کو آئے چوتھا پانچواں دن ہے، وہ میکے سے نہیں آئی۔ اس کا خاوند اسے لینے گیا تھا؟ نہیں گیا، اس نے جواب دیا۔ اس پر میں نے کئی گھنٹے جرا کی، بہت کچھ پوچھا۔ وہ مجھے بے گناہ نظر آتی تھی۔ مقتول کی بیوی کے خلاف اس نے بہت باتیں کی۔ میں اس کی ہر بات کو صحیح نہیں مان سکتا تھا۔ میرے لیے ارملا یعنی مقتول کی بیوی خاص اہمیت رکھتی تھی۔ اس کا گاؤں وہاں سے 1.5 میل دور تھا۔ دن کے 12 بج چکے تھے، میرے لیے کھانا آ گیا۔ مقتول کی ستیلی ماں کو میں نے گھر بھیج دیا، لیکن اس کے خاوند کو نہ جانے دیا۔ اس کی بیوی میرے اس شک کی تائید کر گئی تھی کہ اس شخص نے مجھ سے بہت سی باتیں چھپا لی ہیں۔ اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ اس نے اپنے بیٹے کو خود زہر دیا ہے۔ اس شک کے ساتھ ہی یہ شک بھی پیدا ہوا کہ مقتول کی ستیلی ماں نے بھی مجھ سے کچھ چھپا لیا ہے۔ میرے خیال میں اس نے چھپایا یہ تھا کہ مقتول چھٹی آیا تو وہ اپنی بیوی کو لینے نہ گیا، کیونکہ اس کی ستیلی ماں کے بیان کے مطابق بیوی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ شاید بیوی کو گھر لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ان چند دنوں کے دوران مقتول نے اپنی ہم عمر ستیلی ماں پر ایک بار پھر دست درازی کی ہوگی۔ اس لڑکی نے مقتول کے باپ کو بتایا ہوگا اور باپ نے بیٹے کو زہر دے دیا ہوگا۔ یہیں سے ایک اور شک پیدا ہوا۔ مقتول کی بیوی اپنے خاوند کے گھر نہیں ٹھہرتی تھی، وہ اب چھٹی آیا تو بھی اس کے پاس نہ آئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے دل میں خاوند کی محبت ہے، نہ کوئی قدر۔ ہو سکتا ہے وہ سسرال گیا ہو اور اس لڑکی نے ہی اسے زہر دے یا دلوا دیا ہو۔ اس صورت میں ایک بات قابل غور تھی، ہندو عورت خواہ شادی کے پہلے روز ہی بیوہ ہو جائے، اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی قسمت میں ساری عمر کی بیوگی لکھ دی جاتی تھی۔ ارملا نے اگر اپنے خاوند کو زہر دیا تھا تو اس نے کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کا پروگرام بھی بنا رکھا ہوگا۔ اپنے خاوند کو قتل کر کے وہ تمام عمر کی بیوگی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ارملا ابھی تک اپنے گھر ہوگی؟ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اب تک وہ بھاگ گئی ہوگی۔ میں نے اس کے گاؤں جا کر تفتیش کرنا بہتر سمجھا۔ روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ ایک کانسٹیبل پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا۔ میں نے بےتابی سے رپورٹ پڑھی۔
امید تھی کہ لکھا ہوگا کہ مرنے والا سانپ کے ڈسنے سے مرا ہے، مگر رپورٹ نے مجھے چکرا دیا۔ لکھا تھا کہ زہر منہ کے راستے نہیں دیا گیا، یعنی کسی کھانے پینے والی چیز میں ملا کر نہیں دیا گیا، بلکہ زہر خون میں شامل کیا گیا ہے، انجیکشن کے ذریعے، یعنی خون میں انجیکٹ کیا گیا۔ لکھا تھا کہ بائیں بازو میں سرنج کی سوئی داخل ہونے کا نشان ہے اور اس جگہ سوزش کا نشان ہے۔ جگر اور گردہ کھائے جا چکے ہیں۔ بازو کے نشان کے علاوہ جسم پر چوٹ یا زخم کا کوئی نشان نہیں ہے۔ دھوکے میں کسی کو زہر کا انجیکشن دے دینا کوئی حیران کر دینے والی واردات نہیں، لیکن دیہاتی علاقے میں کسی کو اس سائنسی طریقے سے مارنا میرے لیے حیران کن تھا۔ اس دور میں مریضوں کے علاج میں انجیکشن بہت کم استعمال ہوتے تھے۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ انجیکشن کے بغیر مریض مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ اپنے آپ کو خود بھی انجیکشن لگا لیتے ہیں۔ نشئی لوگ سرنج اپنے پاس رکھتے اور اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ بھینس دودھ نہ دے اور قابو میں نہ آئے تو گوالے اسے نشہ آور دوائی کا انجیکشن دیتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ یہ دور ہی انجیکشنوں کا ہے۔ اس وقت جس وقت کی میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں، انجیکشن ہسپتالوں میں لگتے تھے۔ اتنے دور دراز دیہات میں انجیکشن کی سرنج نہیں پہنچی تھی۔ مقتول کے گاؤں کے ارد گرد ہسپتال تو دور کی بات، کوئی ڈسپینسری بھی نہیں تھی۔ 6 میل دور قصبے میں سرکاری ہسپتال تھا۔ ہو سکتا تھا مقتول کسی بیماری کے علاج کے لیے وہاں گیا ہو اور کمپاؤڈر نے غلطی سے کسی زہریلی دوائی کا انجیکشن دے دیا ہو۔ یہ ہسپتال سے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ مقتول وہاں گیا تھا یا نہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی دشمن نے اسے زہر کا انجیکشن دے دیا ہو۔ میں نے لاش کے ساتھ جو سوالات بھیجے تھے ان میں ایک تو یہ تھا کہ مقتول کس وقت مرا، اور ایک سوال یہ بھی کہ اسے زہر موت سے کتنی دیر پہلے دیا گیا۔ پہلے سوال کا جواب تو مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ مل گیا۔ موت آدھی رات سے بہت پہلے واقع ہوئی تھی۔ اس سوال کا جواب اس ہسپتال سے نہیں مل سکتا تھا کہ زہر موت سے کتنی دیر پہلے دیا گیا۔ اس کا جواب 100 میل دور لیبارٹری سے مل سکتا تھا۔ ہسپتال کے ڈاکٹر نے مقتول کے جگر اور گردوں کے ٹکڑے ماہرین کے معائنے کے لیے وہاں بھیج دیے تھے۔ اس وقت میرا خیال یہ تھا کہ زہر کھانے میں دیا گیا ہوگا۔ انجیکشن کے ذریعے دیا ہوا زہر جگر اور گردوں کو تباہ کرتا ہے اور دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے ماہرین کے لیے جگر اور گردوں کے ٹکڑے بھیجے گئے تھے۔ ان سے یہ بھی معلوم ہو سکتا تھا کہ زہر کون سا ہے۔ میرے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ اس پسماندہ علاقے میں زہر کے انجیکشن نے پیچیدگی پیدا کر دی۔ میں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اپنی کارگزاری اور پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھ کر بھیج دی۔ یہ تو دستور کے مطابق بھیجنی ہی تھی، لیکن مجھے توقع تھی کہ انگریز آفیسر بھی زہر کے انجیکشن پر چونک اٹھیں گے اور میری مدد کو آئیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ دیہاتی تھانوں کے لیے واردات کا یہ طریقہ انوکھا ہے۔ مقتول کے گاؤں میں اب یہ صورتحال تھی کہ لاش آ گئی تھی۔ گاؤں ماتم کر رہا تھا، لاش کو جلانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میرے مخبر جاسوسی میں مصروف تھے۔ مجھے اپنی ایک حماقت کا احساس ہوا۔ میں ارملا کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ وہ مقتول کی بیوی ہے، وہ اپنے سسرال آ گئی ہوگی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ارملا کو بلا لائے۔ وہ گیا اور واپس آ کے بتایا کہ ارملا نہیں آئی، اس کے ماں باپ آئے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ارملا اپنے خاوند کو اس حد تک ناپسند کرتی تھی کہ اس کے مرنے پر بھی نہ آئی۔ اس سے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ خاوند کو اسی نے قتل کیا یا کروایا ہوگا۔ میں اسی کے گاؤں چلا گیا اور نمبردار کے گھر جا کر ٹھہرا۔ وہاں قتل کی خبر پہنچ چکی تھی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ارملا کو بلا کر باہر بٹھا دے۔ 2 کانسٹیبلوں کو اس کے گھر کے ارد گرد پہرے کے لیے اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر آئے۔ ارملا کا گھر قریب ہی تھا۔ نمبردار اسے لے آیا اور باہر بٹھا کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ارملا کے متعلق مجھے تفصیل سے بتائے کہ کیسی لڑکی ہے۔ اچھی شہرت کی لڑکی نہیں، نمبردار نے کہا، چلبلی اور ہنسنے کھیلنے والی لڑکی ہے۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، میکے ہی بیٹھی رہتی تھی۔ یہاں زیادہ تر وقت کھیتوں میں بھاگتے دوڑتے یا یہ ساتھ جو ندی ہے اس میں کودتے پھلانگتے گزارتی ہے۔ مقتول کی ستیلی ماں کیسی ہے؟ وہ سیدھی لڑکی ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہے کہ اس کمسنی میں اتنی پرانی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا، لیکن سب اس لڑکی کی تعریف کرتے ہیں۔ گاؤں میں کسی کی کوئی حرکت خواہ وہ زمین کے نیچے کرے چھپ نہیں سکتی۔
مجھے شک ہے مقتول کے ساتھ اس کی در پردہ دوستی تھی، میں نے کہا، ورنہ یہ لڑکی بوڑھے کے گھر خوش نہیں رہ سکتی۔ اجی وہ زنخواہ کسی کے ساتھ کیا دوستی لگائے گا؟ نمبردار نے حقارت کے لہجے میں کہا۔ کون زنخواہ؟ میں نے پوچھا۔ یہی جو مارا گیا ہے، نمبردار نے کہا۔ مرد ہوتا تو اس کی بیوی یوں تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی؟ لڑکی ہر جگہ کہتی پھرتی ہے کہ میں اس شخص کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ آپ ہی بتائیے داروغہ حضور، کسی مرد کی بیوی ایسا لفظ منہ سے نکالے تو اس کی لاش گاؤں میں نہ پڑی ہو؟